والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا عجل الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آج کے خطبہ جمعہ مبارک میں آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا اعزاز نصیب ہو رہا ہے، جیسے پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ کربلا کے بعد کیا ہوا. واقعہ کربلا تک شہیدان کربلا کی شہادتیں کیسے ہوئی، اس حوالے سے اکثر علماء گفتگو کرتے ہیں اور آپ سنتے بھی ہیں. لیکن کربلا کے بعد کیا ہوا، اس حوالے سے چند ایک علماء بیان کرتے ہیں. تو آج واقعی کربلا کے حوالے سے بھی بے شمار باتیں ہیں، لیکن چند ایک باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. 10 محرم الحرام بروز جمعہ المبارک کو جب یہ واقعہ کربلا ہو گیا تو تقریباً عصر کا وقت تھا جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا. چونکہ رات آ گئی تھی تو یزید اور اس کی فوج جنہوں نے خاندان اہل بیت کو شہید کیا وہ کربلا کے اندر ہی انہوں نے کہا کہ رات گزارتے ہیں اور کل صبح جو ہے ہم یہاں سے کوچ کریں گے. خاندان مصطفیٰ کی جو لاشیں تھیں بغیر تجہیز و تکفین کے میدان کربلا میں پڑی ہوئی تھی اور یزیدیوں نے ظلم کی یہ انتہا کی کہ انہوں نے ان لاشوں کے اوپر بھی اپنے گھوڑوں کو اڑایا. اس قدر شہیدان اہل بیت کی بے حرمتی کی. کچھ لوگ یہاں پر غیر مسلک والے لوگ اہل سنت کے عقائد سے ہٹ کر ایک بات کرتے ہیں کہ میدان کربلا میں یزیدیوں نے جہاں پر شہداء کی لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے، سواریاں دوڑائیں، خیموں کو آگ لگائی، وہاں پر انہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے خاندان کی جو بیٹیاں تھیں، عورتیں موجود تھیں، معاذ اللہ ان کے سروں سے دوپٹوں کو بھی اتارا گیا. ان کے دوپٹے کھینچے گئے، انہیں ننگے سر کیا گیا، یوں ان کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا.
تو یہ بات ذہن نشین رہے، اہل سنت کا عقیدہ یہ نہیں ہے، نہ ہی ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ان یزیدیوں کے اندر اتنی جرت اور بے باکی پیدا ہو گئی کہ انہوں نے نبی کی بیٹیوں کے سروں سے دوپٹوں کو کھینچ لیا۔ اگر انہوں نے اس حد تک یہ ظلم کیا ہوتا تو رب کائنات اس بات کو کبھی بھی گوارا نہ کرتا۔ انہوں نے شہداء کو شہید کیا، پیاسا رکھا، ظلم و ستم کیا، یہ سارا کچھ صبر تھا، یہ صبر تھا، تماشا نہیں تھا۔ اگر اہل بیت کی بیٹیوں کو ننگے سر کیا گیا، دوپٹے اتارے گئے، تو گویا کہ رب نے یہ اہل بیت کے صبر کا امتحان نہیں لیا بلکہ آل نبی اولاد علی کا تماشا کروایا۔ یہ رب کی ذات پر پھر سوال اٹھے گا کہ تم نے اپنے نبی کی، اپنے محبوب کی بیٹیوں کا یہ انجام کروایا۔ اور ایک بات یہاں پر کہتا چلو، مجھے بتائیے کیا میں اس ممبر پر بیٹھ کر یا آپ اس ممبر پر بیٹھ کر یا کسی اور چوک پہ کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کے حوالے سے، اپنی بہن کے حوالے سے، اپنی ماں کے حوالے سے اس طرح سے کیا بات کرنا گوارا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ پسند کریں گے ہم ہوں یا کوئی اور ہو، وہ کہے کہ فلاں کی بیٹی کے سروں سے فلاں بندے نے دوپٹے کھینچ لیے، فلاں کی ماں کے سر سے، فلاں کی ہمشیرہ کے سر سے۔ جب ہم لوگ اپنی ماں بہن کے بارے میں یہ بات کرنا برداشت نہیں کر سکتے تو ہم نبی کی، آپ کی بیٹیوں کے بارے میں یہ بات کیوں برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے جو بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، مہو مہر یہ چاند سورج، آپ فرماتے ہیں جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، یعنی چاند اور سورج کے اندر بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ نبی کی بیٹیوں کو ننگے سر دیکھ سکے۔ آج تک چاند اور سورج نے نبی کی بیٹیوں کو، نبی کے خاندان والوں کو ننگے سر نہیں دیکھا ہے۔ جب چاند اور سورج ان کے اندر یہ ہمت نہیں ہے تو ان یزیدیوں کے اندر کہاں سے ہمت آ گئی کہ انہوں نے نبی کی بیٹیوں کے سر سے دوپٹے کھینچ لیے؟ تو صاف ظاہر ہے جب دوپٹہ کھینچ لیا تو ننگے سر ہو گئے۔ جب چاند اور سورج نہیں تک سکے تو ان یزیدیوں کے اندر کہاں اتنی جرأت آ گئی کہ انہوں نے نبی کی بیٹیوں کو معاذ اللہ ننگے سر دیکھا؟ نہ، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ ہم تو ان کے آنچل پر، ان کے دوپٹے پر بھی ان کی بارگاہ میں لاکھوں سلاموں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ تو وہ لوگ محبت اہل بیت بیان کرتے کرتے اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ گستاخی اہل بیت ہو جاتے ہیں، آل نبی اولاد علی کی گستاخی کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ یزیدیوں نے اتنی جرأت نہیں تھی ان کے اندر، اگر یہ جرأت ان کے اندر پیدا ہو جاتی تو رب کائنات زمین و آسمان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا۔ حضرت صالح علیہ السلام جو آپ کی اونٹنی تھی، جو اللہ رب العزت نے بطور معجزہ کے آپ کو عطا فرمائی، پہاڑ سے آپ نے اشارہ کیا، وہاں سے وہ اونٹنی برآمد ہوئی، تو آپ نے قوم کو کہا اس اونٹنی کے اوپر ظلم و ستم نہ کرنا۔ لیکن ایک شخص نے اس اونٹنی کے 4 ٹانگیں جو تھیں وہ کاٹ کر رکھ دی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، فرمایا اس کے اوپر ظلم نہ کرنا، یہ رب کی نشانی ہے۔ لیکن قوم میں سے ایک شخص نے اس اونٹنی کی 4 ٹانگوں کو کاٹ کر رکھ دیا، وہ اونٹنی اللہ کو پیاری ہو گئی، رب کو اتنا جلال آیا۔ غلطی ایک شخص نے کی تھی، رب نے ساری قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا کہ جب میرے نبی نے منع کیا یہ اونٹنی رب کی نشانی ہے، اسے تکلیف نہ دینا، لیکن اس نے یہ بدبختی کی، ایک بندے کی غلطی کی وجہ سے ساری قوم کو برباد کر دیا۔ اگر میدان کربلا میں نبی کی بیٹیوں کا یوں تماشا لگایا جاتا تو ہمارا یہ عقیدہ ہے رب کبھی بھی گوارا نہ کرتا، رب زمین و آسمان کو دونوں حصوں کے اندر تباہ و برباد فرما دیتا۔ یہ بات کرنا یہ سراسر غلط ہے، درست نہیں ہے کہ معاذ اللہ نبی کی بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے اتارے گئے۔ جب صبح ہوئی
اب یہ قافلہ چلا، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت میدان کربلا میں کھڑے ہو کر مدینے کی طرف منہ کر کے اپنے نانے کی بارگاہ میں ایک لمبی نعت لکھی عربی کے اندر۔ وہ مکمل نعت میرے پاس موجود ہے، جو حضرت امام زین العابدین 14 سال آپ کی عمر تھی، مدینے کی طرف منہ کرتے ہیں اور اپنے نانا کی بارگاہ میں یہ آپ نے مکمل نعت لکھی، جس کا ایک شعر میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ عرض کرتے ہیں، ہوا سے مخاطب ہوتے ہیں، اے ہوا کربلا کے اندر چلنے والی، میں تو اپنے نانے کی بارگاہ میں نہیں جا سکتا، نہ جانے کب کہاں کہاں سے گزر کر جاؤں گا، لیکن اپنے نانا کی بارگاہ میں اس ہوا کے ذریعے پیغام بھیجتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں، نانا ان نل تیاری حسبا یوم الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم۔ کربلا سے جب ہوا کا جھونکا آیا، اس ہوا سے مخاطب ہوئے اور کہا، اے ہوا، میں تجھے اپنا نمائندہ بنا رہا ہوں، میں کربلا میں کھڑے ہو کر اپنے نانا کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہا ہوں، اور جب تیرا گزر بارگاہ مصطفیٰ سے ہو، سرزمین مدینہ المنورہ سے ہو، تو بارگاہ مصطفیٰ میں زین العابدین کا سلام عرض کر دینا۔ یا رسول اللہ، آپ کا نواسا زین العابدین وہ آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہا ہے۔ یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، اے تمام جہانوں کے لیے رحمتوں والے نبی بن کر آنے والے، ذرا ادھر بھی نظر دوڑائیے کہ کربلا میں آپ کی آل کے ساتھ آپ کی امت نے یہ کیسا سلوک کر دیا ہے۔ آئیے مجھے سنبھالیے، محبوس فی ایدی الظالمین فی الموقب والمستحبین، کہ آپ کی آل پاک، آپ کی اولاد پاک ان ظالموں کے اندر کس طرح سے وہ قیدی بنی ہوئی ہے، کس طرح آپ کی امت نے، کلمہ پڑھنے والوں نے یہ ہمارے اوپر ظلم و ستم کیا۔ اب میں یہاں پر ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کیا حضرت امام زین العابدین کو پتہ نہیں تھا کہ میں تو کربلا میں کھڑا ہوں، مدینہ تو کہاں ہے، میں یہاں پر کھڑے ہو کر سرکار کو یا رحمت للعالمین کہہ کر پکار رہا ہوں، یہ میں شرک کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں؟ آج ہم یا رسول اللہ یا نبی اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، لوگ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں کہ نبی کو یار کہہ کر نہیں پکارنا چاہیے۔ کیا نبی کی اولاد کو پتہ نہیں تھا کہ میں یا رحمت للعالمین جو کہہ کر پکار رہا ہوں کہ میں غلط کر رہا ہوں یا ٹھیک کر رہا ہوں؟ ہم جو یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے ہیں، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کرتے، ہم نبی کی آل کی سنت ادا کرتے ہیں کہ یا رحمت للعالمین، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ کہہ کر جہاں بھی بیٹھا ہو امتی اپنے نبی کو پکارتا ہے، وہ شرک نہیں کرتا، اپنے آقا کو آواز لگاتا ہے۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، کسی اور کو پکارے وہ آئے یا نہ آئے، وہ آ کیسے سکتا ہے، لیکن نبی ہی کی تو ایسی ذات ہے جس کو امتی بیٹھ کر جہاں سے بھی آواز لگاتا ہے، نبی امتی کی فریاد سنتا بھی ہے، اس کی ضرورت کو پورا بھی کرتا ہے۔ بے خبر ہو جو غلاموں سے واقع کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بندہ ہی نہ مٹ جائے تو وہ بندہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آپ کی سنت مبارکہ ہے، یہ آپ نے نعت لکھی۔ اور مختصر اب یہ قافلہ چلا، یہ قافلہ چلتے چلتے دمشق کے بازار میں پہنچا۔ جب بازار دمشق میں پہنچا، شہیدان کربلا کے جو سر تھے وہ نیزوں کے اوپر اٹھائے ہوئے تھے۔ بازار دمشق کے اندر یہ قافلہ ٹھہرا ہے۔ ایک بوڑھی سی اماں تھی، اس نے گھر کی چھت سے دیکھا، یزید نے یہ اعلان کروا دیا تھا اپنی سلطنت کے اندر، یہ جو نیزوں کے اوپر سر آئے نا، یہ میری حکومت کے باغیوں کے سر آئے ہیں، میری حکومت کے باغیوں کے سر آئے ہیں، میں نے ان سے جنگ کی، انہیں شکست ہو گئی، لہذا آؤ اور ان باغیوں کے چہروں کی زیارت کرو۔ ایک بوڑھی اماں نے چھت سے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، نیزوں پر سر ہیں، قیدی ہیں، تو اس نے اپنے گھر سے کچھ کپڑے لیے، کچھ کھانے پینے کا سامان لیا اور قافلے کے پاس آ گئے۔ قافلے کے پاس آ کر کہا کہ اس قافلے کے اندر جو بڑی عورت ہے مجھے اس سے ملاقات کرنی ہے۔ لوگوں نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جو حضرت مولا علی کی بیٹی امام حسین کی ہمشیرہ ہے ان کے ساتھ ملاقات کروائی۔ اس اماں جان نے وہ تھیلا سامان کا، کھانے پینے کا، وہ کپڑے جو کچھ بھی تھا حوالے کر دیا۔ سیدہ زینب نے سوال کیا، اماں جان ہم پردیسی لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں قیدی بنایا ہے، کربلا میں ہمارے ساتھ یہ ظلم و ستم ہوا،
کسی نے محبت اور پیار سے ہماری طرف تکا نہیں ہے، اے اماں تو کون ہے جو ہمارے ساتھ یہ حسن سلوک کر رہی ہے؟ ہم نے تجھ سے مانگا بھی نہیں، سوال بھی نہیں کیا، لیکن تو یہ اتنا کچھ لے کر آئی ہے، یہ ہمارے ساتھ حسن سلوک کیوں کر رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ اب اماں کو بھی نہیں پتا یہ قافلے والے کون ہیں، اور قافلے والوں کو بھی نہیں پتا یہ بوڑھی اماں کون ہے۔ اب وہ بوڑھی اماں اپنا کام کرواتی ہے، وہ کہتی ہے کہ بیٹی بات یہ ہے، میں آج سے کئی سال پہلے مدینہ المنورہ میں رہتی تھی، اور میں نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خادمہ ہوا کرتی تھی۔ میں ان کی خادمہ تھی، میں اماں فاطمہ کی خدمت کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ جب اماں فاطمہ کا وقت وصال آیا تھا نا، تو میں نے اماں سے کہا، اماں میں تو دمشق کی رہنے والی ہوں، آپ جا رہی ہیں، میں بھی اپنے گھر چلی جاؤں گی، آپ مجھے کوئی نصیحت تو کر کے جائیے تاکہ میں ساری زندگی اس نصیحت کے اوپر عمل کرتے ہوں۔ آپ نے کہا کہ اے بیٹی، مجھے اماں فاطمہ نے یہ نصیحت کی تھی، اماں فضا، اس اماں کا نام فضا تھا، کہا اماں فضا تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، اللہ تجھے اجر دے گا، لیکن میں تجھے نصیحت یہ کرتی ہوں، تجھے زندگی کے اندر کبھی بھی کوئی قیدی نظر آ جائے، کوئی مسافر نظر آ جائے، کوئی ضرورت مند نظر آ جائے، میں تجھے نصیحت کرتی ہوں ان ضرورت مندوں کی جا کر ضرور مدد کرنا، ان مجبور لوگوں کی ضرور مدد کرنا، ان قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان مظلوموں کا ساتھ دینا۔ کہا مجھے آج خبر ملی کہ بازار میں کچھ لوگ آئے ہیں جو مظلوم ہیں، قیدی ہیں، تو مجھے میری اماں فاطمہ کی وہ نصیحت یاد آ گئی، تو میں یہ گھر سے اپنی حیثیت کے مطابق سامان لے کر آئی ہوں، میں جو سامان تمہیں دے رہی ہوں میں اماں فاطمہ کی نصیحت پر عمل کر رہی ہوں۔ جب سیدہ زینب کے الفاظ سنے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، ماں کی یاد تازہ ہو گئی۔ ان دونوں کو نہیں پتا، نہ سیدہ زینب، آپ وہ تو سمجھ گئی اماں کون ہے، لیکن اماں کو نہیں پتا یہ کون ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا، اماں جان تم نے یہ حسن سلوک کیا، میرے نانے کی سنت ہے کوئی تمہیں تحفہ دے تو تم بھی اسے تحفہ دو، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کو کیا دوں؟ چلے میں آپ کے لیے یہ کرتی ہوں، ظاہری سامان تو نہیں دے سکتی لیکن میں تمہارے حق میں دعا ضرور کر سکتی ہوں۔ آپ کے دل کی کوئی تمنا ہو، کوئی آرزو ہو، وہ مجھے بیان کیجئے، میں دعا کر دوں گی، اور مجھے یقین ہے ہمارا تعلق ایسے گھرانے کے ساتھ ہے کہ جس گھر کے اندر جبریل بھی آئے تو وہ بھی اجازت لے کر آتا ہے، جبریل آئے تو وہ بھی اجازت لے کر آتا ہے۔ مجھے کوئی اپنی دعا بتائیے، کوئی آرزو بتلائیے جو دل میں ہو، جو کبھی پوری نہ ہوئی ہو، میں دعا کر دوں گی، مجھے یقین ہے ہمارا رب تمہاری اس دعا کو ضرور قبول فرما لے۔ اب اماں فضا نے کہا، بیٹی اگر دعا کرنا چاہتی ہو میرے دل کی جو میں اندر ایک لے کر پھر رہی ہوں، تو پھر دعا یہ کرو، جب میں اماں فاطمہ کی خدمت میں تھی نا، ان کی خادمہ تھی، اس وقت اماں فاطمہ کے بیڑے کے اندر مجھے حسن بھی نظر آتا تھا، مجھے حسین بھی نظر آتا تھا۔ اماں فاطمہ کے اس بیڑے کے اندر مجھے ایک بچی تھی جس کو سیدہ زینب کہا جاتا تھا، وہ مجھے چلتی پھرتی نظر آتی تھی، میں اماں فاطمہ کی بھی خدمت کرتی تھی، حسن حسین زینب کی بھی خدمت کیا کرتی تھی۔ اگر بیٹی تم میری دعا کو پورا کرنا چاہتی ہو، میرے دل کی ایک آرزو کو پورا کرنا چاہتی ہو، تو پھر میری تمنا اور آرزو یہ ہے رب کی بارگاہ میں دعا کر دو، وہ میں بچپن میں جس حسن اور حسین اور زینب کو دے کر آئی تھی، رب کائنات دوبارہ مجھے زندگی میں مرنے سے پہلے حسن کی بھی زیارت کروا دے، حسین کی بھی زیارت کروا دے، زینب کی بھی زیارت کروا دے۔ یہ میرے دل کی تمنا ہے، میں ان کی دوبارہ زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب سیدہ زینب نے یہ سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، موتی بن کے گرنے لگے، تو آپ نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہا، اماں فضا رب نے تیری دعا کو قبول فرما لیا ہے، میرے بھائی حسن کو زہر دے کر پہلے ہی شہید کر دیا، یہ جو نیزے پر سر ہے اس سر کو حسین کا سر کہا جاتا ہے، اور جس لڑکی کے ساتھ تو باتیں کر رہی ہے اس بچے کو سیدہ زینب کہا جاتا ہے۔
یہ مظلوم کوئی اور نہیں، یہ قیدی کوئی اور نہیں، یہ دکھی کوئی اور نہیں ہے، یہ ہم ہی ہیں کہ بچپن کے اندر جس حسن و حسین کی تو خدمت کیا کرتی تھی، آج وہی تیرے شہر میں قیدی بن کر آئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر قافلہ چلا، یزید کے دربار میں پہنچا۔ جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا نا تو ایک تھال کے اندر حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک تھا، تو یزید کے دربار میں رکھا گیا۔ دیگر شہداء کے سر رکھے گئے، وہاں پر کئی گفتگو ہوئی، لیکن وہاں پر اس یزید کے دربار میں ایک عیسائی بیٹھا ہوا تھا، ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا، دوسرے ملکوں کے سفیر بن کر آئے۔ وہ اس عیسائی نے جب یہ منظر دیکھا کہ کچھ سر ہیں، کچھ لوگ قیدی ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، یہ سارے یزید کے دربار میں ہیں، تو اس عیسائی نے ایک سوال کیا، کہا یزید تو اس سلطنت کا بادشاہ ہے، ذرا یہ تو بتا یہ سر کن کے ہیں، ان کا تعارف تو کروا۔ اس نے کہا کہ یہ سر ہمارے نبی ہیں جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم مسلمان کہلواتے ہیں، یہ اس کی نسل کے کچھ افراد ہیں جن کے یہ سر ہیں۔ پوچھا یہ سر کیوں ہیں، ان کو شہید کیوں کیا، قتل کیوں کروایا؟ کہا کہ انہوں نے میری سلطنت کے خلاف بغاوت کی، یہ باغی بنے، میں نے جب ان کو شہید کروا دیا۔ اب سنیے اس عیسائی نے کیا کہا۔ یہ میرے پاس کتاب موجود پڑھی ہے، اس کے اندر یہ دونوں باتیں میں نے پڑھی ہے۔ اس عیسائی نے کہا اے یزید تو کتنا بدبخت ہے، لعنتی بندہ ہے۔ اس نے کہا کہ ہمارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس خچر پر سوار ہو کر سواری کیا کرتے تھے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس گدھے پر سوار ہو کر سواری کیا کرتے تھے، اس گدھے کا ایک دفعہ پاؤں ایک پتھر کے اوپر آ گیا تھا۔ اس پتھر کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کے پاؤں کا جو نشان تھا نا، وہ پتھر نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ کہا وہ پتھر آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، ہزاروں سال گزر گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ کہا کہ جس گدھے کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سواری کرتے، اس گدھے کا پاؤں ایک پتھر کے اوپر آیا، اس پتھر کے نشان، اس کھر کا نشان آج بھی ہمارے پاس ہے۔ ہم سال میں ایک دن نکالتے ہیں، نذرانے بھی لے کر جاتے ہیں، تحفے بھی لے کر جاتے ہیں، بہت کچھ لے کر جاتے ہیں۔ ہم جا کر اس پاؤں کے نشان کے اوپر وہ نذرانے بھی قربان کرتے ہیں، اور بڑی محبت اور پیار کے ساتھ اس گدھے کے پاؤں جو پتھر پر پڑے تھے، اس پتھر پر لگے نشان کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ یہ ہماری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے کہ ان کے گدھے کے پاؤں کا جو نشان تھا وہ بھی ہمارے پاس محفوظ ہے، موجود ہے۔ ہم اس کی زیارت کرتے ہیں، اس کو بڑی محبت اور پیار سے دیکھتے ہیں۔ لیکن تو کتنا بدبخت ہے کہ تو نے اپنے نبی کی آل کو ہی اپنے ہاتھوں سے شہید کروا دی۔ ہم اس گدھے کے پاؤں کے نشان سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، اور تو نے اپنے نبی کی آل کو ہی شہید کروا دی جو ان کی صدی اولاد ہے۔ ایک ہوتا چلو کئی پشتیں گزر جاتی پھر تو ہاتھ یہ قدم اٹھاتا، لیکن یہ تو نبی کی صدی اولاد جو تیسری نسل ہے، ان کو تو نے اپنے ہاتھوں سے شہید کروا دیا۔ اللہ اکبر۔ رب نے اس عیسائی کے دل کی دنیا بدلی، وہ مولا حسین کے سر کے پاس آیا اور حسین کے سر کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتا ہے، ماتھے پر بوسہ دیتا ہے اور کہتا ہے یزید یہ تیرا عمل تھا نبی کی آل کے ساتھ، دیکھ میں نے کلمہ نہیں پڑھا، حسین کے سر کی زیارت کی ہے، وجود حسین کی نہیں، دیکھ رب نے یہ کرم کیا۔ حسین کے سر کو چوم کر پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہا یہ تیرا سلوک تھا اور یہ میرا دیکھ، میں مولا حسین کے سر کو دیکھ کر کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک یہودی بیٹھا تھا، اس کو جب یہ خبر ہوئی اس نے کہا یزید اب میں تجھے بتاتا ہوں، حضرت داؤد علیہ السلام سے لے کر آج میں جہاں پر ہوں، میرے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیان 70 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ کتنی پشتوں کا؟ 70 پشتوں کا فاصلہ ہے، یعنی 70 پشتیں گزرنے کے بعد آج میں یہاں پر ہوں۔ کہا اے یزید دیکھ تو نے اپنے نبی کی آل کے ساتھ یہ سلوک کیا، آج بھی یہودی لوگ
جو حضرت داؤد علیہ السلام کو مانتے ہیں، جس قدر کو حضرت داؤد علیہ السلام کی عزت اور احترام ان کے دل میں ہے، وہ حضرت داؤد علیہ السلام سے محبت اور پیار کرتے ہیں، 70 پشتیں گزرنے کے بعد بھی آج اسی طرح جس طرح وہ حضرت داؤد علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، یہودی لوگ آج مجھ سے بھی اسی طرح محبت اور پیار کرتے ہیں۔ یعنی میرا تعلق صرف ان کے خون کے ساتھ ہے، 70 پشتیں گزر گئی، جس طرح وہ حضرت داؤد علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، یہودی لوگ آج مجھ سے بھی اسی طرح محبت اور پیار کرتے ہیں۔ اور تو کتنا بدبخت ہے کہ تیرے نبی کی یہ تیسری نسل تھی اور تو نے ان کو کربلا کے میدان میں بڑے ظلم اور زیادتی کے ساتھ ان کا خون بہا کر انہیں شہید کر دیا۔ یہودی لوگ میرے سے اتنی محبت کریں کہ 70 پشتیں گزرنے کے بعد میرا ادب یوں ہی کرتے ہیں جس طرح وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو کرتے تھے، اور لیکن تو نے اپنے نبی کی نسل کے ساتھ یہ سلوک کر دیا۔ اللہ اکبر۔ وقت گزرتا گیا، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 سال آپ کی عمر تھی، آپ نے یزید کو کہا یزید میری 4 شرائط ہے، یہ 4 شرائط تو پوری کر دے، میرا تیرے ساتھ اور کوئی مطالبہ نہیں ہے، یہ میری 4 شرائط ہیں، یہ تو نے پوری کر دی۔ اس نے کہا کہ بولیے میں آپ کی پوری کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میری پہلی شرط یہ ہے میرے بابا حسین کا جو قاتل ہے اس کو میرے حوالے کیا جائے، میرے بابا حسین کے قاتل کو میرے حوالے کیا جائے۔ یزید نے شمر بھی کھڑا تھا، خولد بن یزید بھی، سنان بن انس بھی، عمر بن سعد بھی، ابن زیاد بھی، یہ سارے کھڑے تھے۔ کہا بتاؤ مولا حسین کا قاتل کو، حسین کے جسم سے گردن کو کس نے جدا کیا؟ اب یہ سارے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے کہ ہم کس کا نام لیں، کس نے قتل کیا؟ یزید بار بار پوچھنے لگا تو سب نے انکار کر دیا، کہا ہم نے مولا حسین کو قتل نہیں کیا۔ اس نے کہا پھر قتل کس نے کیا ہے؟ کس نے مولا حسین کی گردن کو جسم سے جدا کیا ہے؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا ہم نے نہیں کیا، جس یزید کو اپنی حکومت کے جانے کا خطرہ تھا اس یزید نے مولا حسین کو شہید کیا۔ جس یزید کو اپنی حکومت کے جانے کا خطرہ تھا اس یزید نے مولا حسین کو قتل کیا۔ یزید نے کہا میں نے تو نہیں قتل کیا، میں تو یہاں پر تھا۔ کہا جس کی حکومت کو خطرہ تھا اسی نے قتل کیا۔ المختصر یہ سارے کے سارے مکر گئے، کسی نے بھی اس بات کو تسلیم نہ کیا کہ ہم نے مولا حسین کو شہید کیا۔ یزید نے کہا دوسری شرط کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دوسری شرط یہ ہے کہ میرے باپا کے سر کو میرے حوالے کیا جائے۔ 2 روایات آتی ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ جنت البقیع میں مولا حسین کے سر مبارک کو امام زین العابدین لے کر آئے اور آپ نے وہاں پر دفن کیا۔ دوسری روایت یہ آتی ہے کہ آپ دربار یزید سے دوبارہ کربلا آئے، وہاں آ کر آپ نے مولا حسین کے ساتھ آپ کے سر مبارک کو دفن کیا اور پھر آپ دوبارہ مدینہ میں تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے باپا کا جو سر ہے وہ میرے حوالے دیا۔ کہا تیسری شرط کیا ہے؟ فرمایا تیسری شرط یہ ہے یہ جتنے بھی نبی کے گھر والے ہیں ہمیں باحفاظت بڑے امن اور سکون کے ساتھ دوبارہ مدینے میں پہنچا دیا جائے۔ یزید نے کہا یہ بھی قبول ہے۔ کہا کہ چوتھی شرط کیا ہے؟ فرمایا چوتھی شرط یہ ہے دمشق کی یہ جو جامع مسجد ہے اس مسجد کے اندر مجھے خطبہ دینے کی اجازت دی جائے۔ یزید نے کہا ٹھیک ہے۔ دربار لگ گیا، عوام آ گئی، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر کھڑے ہوئے، آپ نے اہل بیت کی فضیلت بیان کی۔ جب اہل بیت کی فضیلت بیان کی لوگوں نے تھاڑے مارنا شروع کیا، رونے لگے کہ یہ اہل بیت کی شان ہے، فضیلت ہے اور ہم نے ان کے ساتھ یہ سلوک کی۔ جب یزید نے دیکھا کہ لوگ اب میرے خلاف غصے میں آ رہے ہیں، تیش میں آ رہے ہیں اور یہ لوگ بڑی محبت اور پیار کا اظہار کر رہے ہیں، تو یزید نے فوراً مؤذن سے کہا کہ آذان دو۔ مؤذن سے کہا آذان دو، اس نے تقریر بند کروانا چاہیے۔ مؤذن نے کھڑے ہو کر آذان شروع کر دی۔ جب اس نے آذان شروع کی اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام زین العابدین ممبر پر کھڑے رہے، آپ نے فرمایا تو نے سچ کہا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ پھر مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آپ نے کہا چپ کر۔ آپ نے اس کا ترجمہ کیا، کہا میں بھی گواہی دیتا ہوں، تم سب بھی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر اس نے جب تیسری لائن پڑھی اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ چپ کر جا۔
اور یزید سے مخاطب ہو کر کہا اے یزید دیکھ لے، تو نے ہمارے ساتھ جو کرنا تھا وہ کر لیا، آج بھی مؤذن اگر آذان میں نام لیتا ہے وہ تیرے نامے کا نام نہیں لیتا بلکہ حسین ابن علی کے نامے کا نام لیتا۔ آج بھی آذان میں حسین کے نانے کا نام لیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پوری آذان ہوئی، اس کے بعد نماز ہو گئی، یزید نے یہ آپ کی چاروں شرائط پوری کر دی، آپ مدینے میں تشریف لے۔ اب ذرا سوچئے جب یہ قافلہ سرزمین مدینہ روضہ مصطفیٰ پر آیا ہوگا تو اس وقت اس خاندان کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ لیکن وقت گزرتا گیا، بعد کے اندر اللہ رب العزت نے ایک شخص بھیجا جس کو مختار ثقفی کہا جاتا ہے۔ اس شخص نے آ کر قاتلان حسین جتنے بھی شہیدان کربلا کے اندر ملوث تھے اس نے سب کو چن چن کر مارا، سب کا خبر لی، کہاں کہاں کوئی بھی چھپا ہوا تھا سب کو مارا۔ فرات کے کنارے پر دوبارہ پھر ایک کربلا ہوئی تھی، ابن زیاد اس کی فوج اور اس مختار ثقفی اور اس کی فوج کے درمیان۔ جب ابن زیاد نے دیکھا کہ میں شکست کھا رہا ہوں یہ بھاگ پڑا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے میں گئے تھے نا تو آپ نے مدینے کے شہر سے باہر سرحد کے کنارے یعنی دور بس غیر آباد علاقے میں وہاں آپ نے اپنا ڈیرا لگا لیا تھا۔ روایات میں آتا ہے ساری زندگی آپ نے کبھی ٹھنڈے پانی کا منہ نہیں لگایا، جب بھی ٹھنڈا پانی آپ کی آنکھوں کے سامنے آتا تھا تو آپ کہتے اس پانی کو واپس لے جاؤ، اس لیے جب میں اس پانی کو دیکھتا ہوں تو مجھے علی اصغر کی پیاس یاد آتی ہے، مجھے علی اکبر کی پیاس یاد آتی ہے، مجھے حسین کی پیاس یاد آتی ہے، میں کبھی بھی اس پانی کو منہ نہیں لگاؤں گا۔ جب ابن زیاد کو مختار ثقفی کی فوجوں نے پکڑنا شروع کیا یہ بھاگا تو یہ بھاگتے 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 حدود مدینہ میں آ گئے۔ اس کو ایک جھونپڑی نظر آئی، ایک خیمہ نظر آیا، یہ اس خیمے کے اندر داخل ہو گیا۔ جب خیمے میں داخل ہوا اس کی نظر پڑی کہ آگے تو امام زین العابدین تشریف فرما۔ اس نے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں، مجھے 2-4 دن کے لیے آپ مجھے یہاں پر ٹھہرنے کی اجازت دیجیے۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ ٹھہریے۔ آپ 3-4 دن اس کو ٹھہرایا، کھانا بھی دیتے، پانی بھی دیتے، سارا کچھ دیتے۔ جب اس کو پتہ چلا کہ باہر معاملہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، جب یہ جانے لگا تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ ذرا ٹھہرو، آل نبی کے گھرانے کی یہ سنت نہیں ہے کہ مہمان کو خالی ہاتھ رخصت کیا جائے، آؤ میں تمہیں اپنے نانے کی سنت ادا کرتے ہوئے کچھ ساتھ تمہیں کچھ تھوڑا سا سامان بھی دیتا ہوں۔ آپ نے ایک سواری منگوائی، تھوڑا سا سامان منگوایا اور اس ابن زیاد کے حوالے کیا، کہا یہ نبی کی سنت ہے، ہمارے نانے نے ہمیں سکھلایا ہے، مہمان گھر آئے وہ کچھ لے کر آئے یا نہ لے کر آئے دور کی بات ہے، تمہارے نانے کی یہ سنت ہے جب مہمان کو رخصت کرو خالی ہاتھ نہیں بلکہ کچھ دے کر رخصت کیا کرو۔ اچھا اللہ اکبر۔ جب آپ نے اس کو سواری دی، کچھ سامان دیا، وہ جب جانے لگا نا تو پیچھے مڑایا۔ اس نے کہا لگتا ہے زین العابدین آپ نے مجھے پہچانا نہیں، آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام زین العابدین نے مسکرا کر فرمایا کہ جب تو میرے خیمے میں داخل ہوا تھا نا، جب پہلی نظر تیرے اوپر پڑی تھی میں تجھے اسی وقت ہی سمجھ گیا تھا کہ تو ابن زیاد آ رہا، تو میرے علی اکبر کا قاتل آ رہا، میرے علی اصغر کا قاتل آ رہا، میرے حسین کا قاتل آ رہا ہے، تو داخل ہوا تھا میں نے پہلی نظر میں جانچ لیا تھا۔ اس نے کہا کہ جب جان ہی لیا تھا مجھے مار دیتے، قتل کر دیتے، میری جان لے لیتے، لیکن تم نے مجھے اپنے پاس رکھا بھی صحیح اور پھر جب میں رخصت ہو رہا ہوں میرے ساتھ یہ حسن سلوک بھی کر رہے ہو، یہ تعامل بھی کر رہے ہو، اللہ اکبر یہ کیوں کر رہے ہو؟ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر جواب دیا نا، آپ نے فرمایا بات یہ ہے ایک وقت ایسا تھا جب ہم تمہارے مہمان بنے تھے، ایک وقت ایسا تھا جب ہم تمہارے مہمان بنے تھے، تم نے اپنے خاندان کی ریت نبھائی تھی، وہ تمہارا تھا، وہ تم نے کیا، وہ تمہارے خاندان کی ریت تھی، وہ جو تم نے نبھائی تھی۔ آج تو مہمان بنا ہے آل نبی کا، تو مہمان بنا ہے آل نبی کا۔ جب ہم تمہارے مہمان بنے تھے تم نے اپنے خاندان کی ریت نبھائی تھی، جو تمہارے خاندان نے تمہیں سکھلایا تھا، آج تو مہمان بنا آل نبی اولاد علی کا۔ ہم جو تیرے ساتھ یہ حسن سلوک کر رہے ہیں، یہ پیار کر رہے ہیں، وہ ریت تم نے اپنے خاندان کی نبھائی تھی، یہ ریت نبھا رہا ہے یہ آل نبی اولاد علی کا خاندان نبھا رہا ہے، یہ وہ ریت ہے، یہ وہ معاملہ ہے وہ تم نے نبھایا۔
جو تمہارے ماں باپ نے تمہیں سکھلایا تھا، یہ جو میں نبھا رہا ہوں یہ وہ معاملہ ہے جو ہمیں مدینے والے مصطفیٰ نے ہمیں سکھلایا ہے۔ ہم اپنے نانے کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ کہا کہ ہم یہ جو سلوک کر رہے ہیں کہ میں اپنے نانے کی ریت نبھا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وقت گزرتا گیا، امام زمان العابدین پیڑیوں کے اندر آپ کو قید کیا گیا۔ آپ جا رہے تھے، ایک بزرگ آئے جن کو امام صاحب بھی کہا جاتا ہے، وہ آئے تو انہوں نے بڑے دکھ کا اظہار کیا۔ کہا امام زمان العابدین مجھے بڑا دکھ ہے، بڑی پریشانی ہے، میں اس دکھ میں برابر کا شریک ہوں کہ آپ کے ساتھ انہوں نے یہ ظلم کیا۔ اللہ اکبر۔ جب آپ نے یہ الفاظ سنے نا کہ یہ میرے ساتھ یہ کر رہا ہے، تو آپ نے نا جیسے ہم مٹی اپنے ہاتھوں کو جھاڑتے ہیں نا، آپ نے ایسے اپنے ہاتھوں کو جھاڑا۔ جیسے ہی ہاتھوں کو جھاڑا، جتنی بھی زنجیریں، جتنے بھی سنگل تھے، وہ سارے زمین کے اوپر گر گئے، سارے کے سارے ٹوٹ گئے۔ جب اس بزرگ نے یہ منظر دیکھا، آنکھوں سے پردے اٹھ گئے۔ کہا امام زین العابدین اگر رب نے اتنی طاقت دی ہے، یہ پھر کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ ان کا مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے اس رب کی رضا پر صبر۔ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑیں، رب پانی کے لیے آب زمزم کا انتظام فرما دے اور اس قدموں کے صدقہ سے قیامت تک لوگوں کو آب زمزم کا پانی ملتا رہے۔ اگر مولا حسین کربلا میں ایڑی رگڑ دیتے، اس وقت تو ایک چشمہ جاری ہوا تھا، ہم تو امام الانبیاء کی اولاد تھی، خدا کی عزت کی قسم رب ایک نہیں لاکھ چشمے جاری کر دیتا۔ ہم مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن ہم نے مقابلہ کیوں نہیں کیا؟ جس کو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شعر کے اندر بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا قوت ہوندیاں زور نہ لایا، قوت ہوندیاں زور نہ لایا بیٹھے من رضائی، قوت ہوندیاں زور نہ لایا بیٹھے من رضائی، مولا تیری رضا پر راضی رہے۔ ہم تو اس نبی کی اولاد ہیں کہ تاج میں پتھر بھی لگے تو فرشتہ آیا، کہا مولا یا رسول اللہ دعا کیجئے، ابھی برباد کر کے رکھ دیں گے۔ لیکن نبی نے جب ہاتھ اٹھائے تو کیا دعا مانگی؟ اللہ اکبر۔ کہا مولا ان کو کیا خبر میں کون ہوں، ان کو معاف فرما دے، اس لیے ان کی آنے والی نسلیں جان جائیں گی کہ میں کون ہوں، ان کی آنے والی نسلیں مجھ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھیں گی۔ آپ نے فرمایا اے فرشتے تو کہتا ہے میں ان کے لیے بربادی کی دعا کر دوں، یاد رکھ اللہم انی بعثت رحمتا ولم ابعث لعانا، میرے رب نے مجھے بد دعائیں دینے والا، لعنت دینے والا، برائی کا بدلہ برائی سے دینے والا نبی بنا کر نہیں بھیجا، میرے رب نے تو مجھے اپنے بندوں کے لیے رحمتوں والا نبی بنا کر بھیجا ہے، میں تو رحمتوں والا نبی بن کر آیا ہوں۔ کہا کہ ہم تو اس خاندان کی اس نبی کی آل اولاد ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ قوت ہوندیا زور نہ لایا بیٹھے من رضائی، دنیا تو پیاسے ٹر گئے دین دنیا کے سپاہی، دنیا تو پیاسے ٹر گئے دین دنیا کے سپاہی۔ آج یزید مر گیا، اس کا نام مٹ گیا، تشخص مٹ گیا، اس کی فکر مٹ گئی، لیکن قربان جو حسین ابن علی پر، میرے حسین کی فکر بھی زندہ ہے، حسین کا نام بھی زندہ ہے، حسین کی سوچ بھی زندہ ہے۔ آج اگر میں اعلان کروں، کیا مجھے بتائیے کون ہے آپ میں سے جس کا نام یزید ہو؟ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا۔ کون ہے آپ میں سے جس کا نام ابن زیاد ہو؟ کون ہے جس کا نام خالد بن یزید ہو؟ کون ہے جس کا نام عمرو بن سعد ہو؟ کون ہے جس کا نام سنان بن انس ہو؟ ایک بندہ بھی کھڑا نہیں ہوگا۔ دنیا کا چکر لگا لیں، آپ کو ایک نام کا بھی بندہ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر اسی مجلس میں میں اعلان کروں، کون ہیں اتنے لوگ جو کھڑے ہو جائیں جن کا نام اس کے ماں باپ نے علی اکبر رکھا؟ کتنے ہیں ایسے لوگ جن کا نام علی اصغر رکھا ہے؟ ایک نہیں کئی ایک لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے ہاں ہمارا نام ہمارے ماں باپ نے علی اکبر رکھا ہے، ہمارا نام حسین ہے، ہمارا نام علی اصغر ہے۔ اس کا تو نام بھی مٹ گیا، میرے حسین کا تو نام بھی زندہ ہے۔ آپ دیہات کے رہنے والے ہیں نا، دیہات میں یہ ہوتا ہے ہار اور جیت کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اکھاڑا ہوتا ہے نا جہاں کشتی کی جائے، وہ جس کے ہاتھ میں ہو، جو پہلوان اس اکھاڑے کے اندر رہتا ہے وہی کامیاب قرار پاتا ہے۔ یہ بھی ہار جیت کا ایک طریقہ کار ہے دیہاتوں کے اندر۔ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں اگر اسی طریقوں کو لیجئے کہ جس کے ہاتھ میں اکھاڑا ہے وہی کامیاب ہے، تو ذرا ٹکٹ کٹائیے اور جائیے میدان کربلا کے اندر۔ کربلا کے اکھاڑے میں جہاں یزید کے ساتھ حسین نے مقابلہ کیا، یزید کا ایک جھنڈا بھی نظر نہیں آئے گا۔ آج بھی کربلا کے اندر جھنڈا لہرا رہا ہے تو وہ حسین ابن علی کا لہرا رہا ہے۔ آج بھی اگر وہاں پر روزہ ہے تو وہ روزہ حسین ابن علی کا ہے۔ یزید مر گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ آخری بات، گفتگو ختم۔ جب یزید مرا نا، اس کے بیٹا 15 بیٹے اور 3 بیٹیاں، جو روایات میں آتا ہے
یہ زندہ تھی، 15 بیٹے 3 بیٹیاں۔ آج روئے زمین کا چکر لگا لیں، اس کے 18 بچوں کی اولاد آپ کو نظر نہیں آئی۔ کربلا میں میرے حسین کا ایک ہی بیٹا بچا تھا جسے زین العابدین کہا جاتا ہے۔ یزید کے 18 بچے، نسل ختم ہو گئی، لیکن حسین ابن علی کا ایک بیٹا باقی رہا تھا جس کو زین العابدین کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا کا جا کر چکر لگا لیجئے، جہاں بھی لوگوں کی بستی تمہیں نظر آئے گی، اس بستی کے اندر یزید کی نسل نہیں نظر آئے گی، مصطفیٰ کی امت بھی نظر آئے گی، حسین ابن علی کی نسل بھی نظر آئے گی، مصطفیٰ کی امتی بھی نظر آئے گی، حسین ابن علی کی نسل بھی نظر آئے گی۔ یزید مٹ گیا، ختم ہو گیا۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو کربلا کے بعد ہوئی۔ اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے، آمین۔